ننھی نینا ہمیشہ سے تجسس بھری بچی تھی۔ اسکول سے آتے ہی جب وہ اپنا بستہ رکھ کر کھیلنے کے لیے کمرے میں آئی تو اس کی نظر ایک پرانی لکڑی کے بکسے پر پڑی۔ بکسا کسی جادوئی روشنی میں چمک رہا تھا۔ نینا نے کانپتے ہاتھوں سے ڈھکن کھولا تو اس کے اندر سے ایک سنہری گھڑی نکلی۔ گھڑی کی سوئیاں اپنی مرضی سے گھوم رہی تھیں اور اس کے ارد گرد ریت کے ذرات کسی طوفان کی طرح چکر لگا رہے تھے۔ نینا نے حیرت سے کہا، یہ کیسی گھڑی ہے؟ کیا یہ مجھے وقت میں کہیں لے جا سکتی ہے؟ اچانک گھڑی کی سوئی نے الٹا گھومنا شروع کیا۔ نینا کے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور وہ ریت کے بگولے میں کھینچتی ہوئی دور، بہت دور ماضی کی طرف روانہ ہو گئی۔ نینا نے آنکھیں کھولی تو خود کو ایک پرانے گاؤں کے صحن میں پایا۔ وہاں آم کے درخت، پرندوں کی چہچہاہٹ اور مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے ایک ننھی بچی بیٹھی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ نینا کو یقین نہیں آیا، یہ تو میری نانی ہے، مگر بچپن میں۔ نینا دوڑ کر گئی اور حیرت سے اپنی نانی کے چھوٹے سے ہاتھ پکڑ لیے۔ ننھی نانی نے مسکرا کر کہا، تم کون ہو؟ تمہاری آنکھوں میں روشنی کچھ جانی پہچانی لگتی ہے۔ نینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں تمہاری نواسی ہوں، لیکن مستقبل سے آئی ہوں۔ دونوں بچیاں نینا اور ننھی نانی صحن میں بیٹھ کر کھیلنے لگیں۔ گڑیا گھر بنا رہی تھی، تتلیاں پکڑ رہی تھی اور ساتھ میں آم کھا رہی تھی۔ نینا کو لگا جیسے وہ اپنی نانی کے دل کے بہت قریب ہے۔ ننھی نانی نے ہنستے ہوئے کہا، وقت ریت کی طرح ہے، جتنا زور سے پکڑو اتنا ہی ہاتھوں سے پھسل جاتا ہے۔ کھیلنے، خوش رہنے اور محبت کرنے کا وقت کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نینا نے حیرت سے سنا اور دل میں یہ بات رکھ لی۔ اچانک گھڑی کی سوئیاں پھر سے تیز گھومنے لگیں۔ روشنی کا دائرہ نینا کے گرد پھیلنے لگا۔ ننھی نانی نے کہا، یاد رکھنا، وقت ایک تحفہ ہے، اسے ہنسی اور محبت اور اچھے کاموں میں گزارنا ہی اصل جادو ہے۔ نینا نے نم آنکھوں سے کہا، شکریہ نانی، میں کبھی وقت ضائع نہیں کروں گی۔ اور پھر لمحے بھر میں ریت کے ذرات نینا کو گھیر کر واپس لے آئے۔ نینا نے آنکھیں کھولی تو وہ پھر اپنے کمرے میں موجود تھی۔ گھڑی بکسے میں خاموشی سے رکھی ہوئی تھی، مگر نینا کے دل میں ایک نیا عزم تھا۔ وہ دوڑ کر اپنی اصلی نانی کے پاس آئی، ان کو گلے لگایا اور کہا، نانی جان، آج سے میں آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں گی، کیونکہ وقت سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ نانی نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ وقت سب سے بڑی دولت ہے۔ جو لمحے اپنے پیاروں کے ساتھ خوشیوں اور اچھے کاموں میں گزار دیے جائیں، وہی زندگی کا سب سے خوبصورت خزانہ ہوتا ہے۔ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل جاتا ہے۔